السلام کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. ہم نے نوح کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا. لیکن جب ہم نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا، احسان جتلایا. کہاں جتلایا؟ اس قرآن میں جو ساری کائنات کی ہدایت کا کامل ہے، اور اس قرآن میں کہ جس کا ایک ایک لفظ سچا ہے. رب نے کہا ہم نے زمین کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. ہم نے آسمان کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. ہم نے زمین کے ذرات کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. ہم نے تمام کائنات کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. ہم نے کائنات میں سینکڑوں انسانوں، لاکھوں انسانوں کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا. لیکن جب ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دھرتی پر بھیجا، احسان جتلایا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، کہ ہم نے مومنین کے درمیان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر کے احسان جتلایا. اور قرآن لوگوں کو یہ پیغام دیتا، یہ بتاتا. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر کے کیا ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن بتاتا، آپ کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے واٹ از رانگ واٹ از رائٹ، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ قرآن بتاتا. قرآن کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت ساری چیزیں اور سچویشن کچھ ایسے کر دیے گئے. کچھ نفرت پرست لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتوں کو نکال دیا جائے. ان لوگوں سے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، تم سے بھی بڑا ظالم اس دھرتی پر آیا تھا، تم سے بھی بڑا شداد اس دھرتی پر آیا، رب ذوالجلال نے ان کا بھی نام و نشان مٹا دیا. تم سے بھی بڑا ظلم کرنے والا فرعون آیا، بین السماء والارض معلق کر دیا گیا. قارون آیا، زمین میں دھسا دیا. قرآن کے حفاظت کے ذمہ دار خود رب ذوالجلال ہے. رب ذوالجلال نے کہا بھی ہے قرآن کریم کے اندر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کے ذمہ دار. شداد آیا تھا، مٹ گیا. بشار الاسد 3 سال تک محنت کرتا رہا قرآن کریم میں اللہ کی جگہ پر اپنا نام داخل کرنے کی، لیکن خود مٹ گیا. قرآن کریم آج بھی موجود ہے. 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے، لیکن قرآن آج بھی موجود ہے. انگریز کے زمانے میں انگریزوں نے یہ طے کیا کہ ارے مسلمانوں کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو مسلمانوں میں اتنی طاقت کو پیدا کرتا ہے، کون سی ایسی چیز ہے. پتہ یہ چلا، کسی نے اس کو بتایا کہ بھائی مسلمانوں کے پاس قرآن، اگر آپ اس قرآن کو مٹا دیں گے تو یہ مسلمان کمزور ہو جائیں گے. انگریزوں نے طے کیا، تقریباً 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا. ایک بچے کو بلایا گیا، مولانا صاحب نے بچے کو بلایا انگریز کے سامنے اور انگریز سے کہا کہ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم جیت گئے؟ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک بچے کو لایا گیا، بچہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ رب العالمین شروع سے لے کر کے آخر تک انہوں نے پڑھ کر کے سنا دیا. انگریز حیران و پریشان رہ گیا، دنگ رہ گیا. وہ کہنے لگا کہ قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور قرآن کے الفاظ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. قرآن نے صاف لفظوں میں کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. آنے جانے والے کو دقت ہو رہی ہے بھائی، ایسا ماحول نہیں بنا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں بہت ہی بہتر شخصیت کا مالک نوجوان عالم دین جناب حضرت مولانا ابوالکلام صاحب ترویدی ہمارے بھی دل افروز ہونے والے ہیں. آپ حضرات کو خوشیوں میں اضافہ کرتے ہوئے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا سرفراز صاحب کے بعد جناب شاعر اسلام عدنان پرتاپ گڑھی جو ہمارے بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، انشاءاللہ ہم سب کو ان کا کلام سننا ہے. یہ بتانا چاہ رہا تھا، آپ لوگ خاموشی کا ماحول بنائیں، اس سے ذہن پہ اثر پڑتا.
قرآن کریم کتنی بڑی دولت. ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، میں بتا دیتا ہوں. قرآن کریم ایک کسی ملک کا بڑا لیڈر، میں نام لینا نہیں چاہتا، کسی زمانے کے اندر ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، کرسی کی کمی نہیں تھی، پیسوں کی کمی نہیں تھی، بلڈنگ کی کمی نہیں تھی، گاڑیوں کی کمی نہیں تھی. لیکن جب اولاد کو پڑھانے کی باری آئی، ان کے پاس 3 بیٹا تھا ان کا. پہلا بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، تینوں کو 3 جگہوں کے اوپر ٹرانسفر کر دیا گیا. بہت محنت سے پڑھایا لکھایا، مضبوط بنایا. پڑھ لکھ کر کے جب گھر واپس آیا، اپنے اپنے کام میں وہ سیٹل ہو گیا. کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. لیکن جب موت کا وقت قریب آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا. جب موت کا وقت قریب آیا، ان کی سانسیں نہیں نکل پا رہی تھی. سچویشن اور حالات ایسے تھے، کہا گیا کہ بیٹوں کو بلایا جائے. تینوں بیٹوں کو بلایا گیا ان کے پاس. بلانے کے بعد اس کی امی نے کہا کہ بیٹا قرآن ذرا پڑھ دو تو شاید ان کی روح نکل جائے. بیٹا نے کہا کہ ماں میں پڑھنا نہیں جانتا، قرآن نہیں پڑھنا جانتا. دوسرے بیٹے سے کہا کہ تو پڑھ دے، دوسرے بیٹے نے بھی یہی کہا. تیسرے بیٹے کا بھی یہی جواب تھا. ماں زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی ہم نے تمہیں پڑھا لکھا کر کے کیا کیا. جواب کیا تھا؟ بیٹے کا جواب سننا. جواب یہ تھا کہ ماں اس میں میرا کوئی قصور نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب میرے ابا میرا ہاتھ پکڑ کر کے مدرسہ لے کر کے جا رہے تھے، تب آپ نے منع کیا تھا کہ کہاں لے کر کے جا رہے ہیں. ابا نے جواب دیا تھا کہ ہم اسے مدرسہ زینت القرآن لے کر کے جا رہے ہیں پڑھانے کے لیے. ماں نے کہا تھا کہ اسے مدرسہ پڑھاؤ گے، یہ پڑھ لکھ کر کے کیا کرے گا، اس کی تو زندگی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اس وقت آپ نے روکا تھا. جب دوسرے بیٹے کی باری آئی تب بھی آپ نے یہی لفظ استعمال کیا تھا. جب تیسرے بیٹے کی باری آئی تب بھی آپ نے یہی لفظ استعمال کیا تھا. تینوں بیٹوں کے ساتھ یہی لفظ استعمال کیا. بتاؤ اس میں میرا قصور کیا؟ ماں دوڑتی ہوئی مسجد کی بارگاہ میں پہنچتی، مسجد کے دروازے کو کھٹکھٹاتی، دروازے پر دستک دیتی ہے. اندر سے مؤذن باہر آتا. مؤذن نے کہا کیا ماجرا؟ کا ایسی ایسی بات ہے. مؤذن وہاں پہنچتا، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا. ان کی سانسیں نکل گئی. نکلنے کے بعد اس کی جو ماں تھی وہ سو جاتی، نیند کے آغوش میں آتی. آغوش میں آنے کے بعد کیا دیکھتی؟ نیند کے آغوش میں آنے سے پہلے انہوں نے ایک چیز کو طے کیا تھا کہ جتنی بھی دولت ہے ہمارے پاس، تمام دولت کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد مدارس، خانقاہ اور مکاتب، مساجد کے اندر آدھی دولت سے زیادہ کو لٹا دیا. نیند کے آغوش میں جاتی، کیا دیکھتی؟ پوچھا گیا ارے کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ان کے شوہر نے کہا کہ میں تو جنت میں ہوں. کہا کیسے؟ کہا کہ جس دن تم نے پوری دولت کو اکٹھا کر کے نبی کی بارگاہ میں، نبی کے گھر میں اور اللہ کے گھر میں، مکاتب میں، خانقاہوں میں صرف کیا، اس دن میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا رب ذوالجلال نے. یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ اللہ کے شریعت کی طاقت ہے. اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. لوگوں مدرسے کو مضبوط کرنا ہوگا، چاہے چندوں کے ذریعے سے ہو یا بچوں کے ذریعے سے ہو، مدرسے کو مضبوط کرنا ہوگا. ورنہ آپ کا حال کیا ہوگا؟ جیسے سمرقند اور بخارا کے اندر ہوا، جہاں پر اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں، جہاں پر بیٹھ کر امام بخاری شریف لکھے تھے، جہاں پر صاحب ہدایہ بیٹھ کر انہوں نے ہدایہ شریف کو لکھا، جہاں پر بیٹھ کر صاحب شرح عقائد
نصفی بیٹھ کر شرع عقائد کو لکھا کرتے تھے، وہاں پر اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مدارس پر بلڈوزر چلے، خانقاہوں پر بلڈوزر چلے، تو اس وقت کوئی چیخنے والا نہیں تھا، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں تھا۔ آج اگر آپ کے سامنے کوئی آواز بلند کرتا ہے تو ہمیں چاہیے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیں سچویشن اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، ہمیں مضبوط بننا پڑے گا۔ وہ دور نہیں، وہ دن دور نہیں، اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوئے تو کل ان کی باری ہے، آج ہماری باری ہوگی، آج ہماری باری ہے تو کل ان کی باری ہوگی۔ یہ سچویشن اور یہ حالات ملک کے ہوتے چلے جائیں گے۔ ویسے بھی جب اعمال اور کرتوت یہ دونوں چیزیں بگڑتی تو رب ذوالجلال کا ایک قانون کہ وہ ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہوگا۔ اگر ہماری مسجد جا رہی شہید کر دی گئی، اس میں ہماری غلطی، وہ غلطی اس وجہ سے کہ آپ بتائیے مجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی نماز آپ کے اوپر فرض کی ہے، جو صرف جمعے کے دن آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، 5 وقت کی نماز تو آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے ہماری ساری چیزیں نکل رہی، ورنہ یہ قوم کمزور نہیں ہے، بہت مضبوط قوم۔ ایک زمانہ تھا 400 ٹن کا دروازہ حضرت علی نے دائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے پھینک دیا تھا۔ وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی صفت تھی میرے بھائیوں؟ یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ قرآن کی طاقت تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان قرآن کریم کی تعلیمات کو جتنا ہو سکے ہم خود بھی عمل کریں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ خیر حیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔